ڈاکٹر صاحب کہ طبقات ابن سعد اور تفسیر تبری شیطانی آیات کا واقعہ کوٹ کرتے ہیں. اس واقعے کو سلمان رشدی نے اپنی کتاب دی سیٹینک ورسز کا 1988 میں مرکزی خیال بھی بنایا. واقعہ یہ ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں سورہ نجم کی 19ویں اور 20ویں آیت تلاوت کرتے ہیں جب تک اسلام نے طاقت نہیں پکڑی تھی. 19ویں آیت کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا ہے؟ 20ویں آیت کیا تم نے منات کو دیکھا ہے؟ جیسے ہی وہ یہ آیات پڑھتے ہیں تو طبقات ابن سعد اور تفسیر تبری کے مطابق شیطان یعنی ابلیس جو کہ آگ سے بنا ہوا جن ہے وہ ان سے کہلواتا ہے یہ وہ کونجیں دیویاں ہیں جن سے شفاعت کی امید ہے. جب آن حضور نے کفار کی دیویوں سے شفاعت کی امید کا ذکر کیا تو کفار بہت خوش ہوئے. کچھ عرصے کے بعد جب اسلام نے طاقت پکڑی تو جبرائیل نے آ کر کہا اے محمد یہ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ نے ان آیات کی تلاوت کر دی جو خدا نے نہیں بھیجی تھی اور آپ نے وہ بولا جو آپ سے بولنے کا نہیں کہا گیا تھا. اس پر آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمگین ہوئے. تب یہ آیت نازل ہوئی یا لکھی گئی سورہ حج کی 52ویں آیت کہ ہم نے جتنے رسول یا نبی بھیجے سب کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کے پڑھنے میں شیطان نے ملاوٹ کر دی مگر پھر ہم ان کے کلام کو درست کر دیتے ہیں. بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے. اس کے بعد سورہ نجم کی جو 21ویں آیت یہ ہو گئی کیا تمہارے لیے بیٹا اور اس کے لیے بیٹی ہے جبکہ یہ غیر منصفانہ تقسیم ہے. یہ تو بس چند نام ہیں جو تمہارے باپ دادا نے رکھ دیے ہیں. اللہ نے ان کی حقانیت پر کوئی سند نہیں اتاری. وہ تو نرے گمان اور نفس کی خواہشوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ریلیجس سیٹنگ میں آپ کا شیطان آپ کے رسولوں کے کلام کو آلٹر کرنے پر قادر ہے. اور سورہ حج کی 52ویں آیت کیا شیطانی آیات کی تصدیق نہیں کرتی ڈاکٹر صاحب؟ یہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں یہ تفاسیر جو ہیں مفسر کا ذاتی خیال ہے، پھر آپ ان کا ریفرنس بھی دیتے ہیں. اور اگر آپ یہ کہیں کہ یہ حوالہ ہمارے لیے آپ نے عرض کیا تو ہمارے ہی علماء نے اس کی سختی سے تردید کی ہے. پیر کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ ضیاء القرآن میں فرماتے ہیں کہ جس سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا کچھ بھی علم ہے وہ اس روایت کو سنتے ہی کہہ دے گا کہ یہ جھوٹ کا پلندہ ہے. علامہ ابن حیان غرناطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ واقعہ سرے سے غلط ہے. امام بہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ قصہ صحیح نقل سے ثابت ہی نہیں اس لیے اس کو ردی کی طرح پھینک دینا چاہیے. اور پھر اس پر انہوں نے بڑی دلیل دی. پھر امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ہادہ روایت باطلۃ موضوع، یہ روایت جھوٹی ہے، گھڑی ہوئی ہے، موضوع ہے. اور امام قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ سب کی سب باطل ہیں، ان کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے. اور پیر کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب ہے ضیاء النبی اس کی 6 جلد میں بھی اس کا بڑا تفصیل سے ذکر کیا. اب ہمارے نزدیک ہمارے علماء نے فرما دی یہ واقعہ ثابت ہی نہیں اصلاً. ایک بات. دوسری بات یہ کہ کیا آپ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ جب شیطان کا ذکر ہوا تو شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں کے دائیں بائیں سے آؤں گا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ جل وعلا کا فرمان قرآن کریم میں موجود ہے کہ جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. تو قرآن کریم کے اعتبار سے قرآن کریم کے حکم کے مطابق ایک مومن بھی جو ہے اسے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتے ہیں، اس شیطان کے شر سے بچا کے رکھتے ہیں، چہ جائے کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو وہ آلٹر کر سکے. اور یہ ایک بات، یہ پہلے سوال کا جو آپ اس سوال کا جو پہلا حصہ ہے کہ ہمارے نزدیک یہ واقعہ ثابت ہی نہیں، چونکہ معتبر نہیں ہے، ہمارے علماء نے اس کا رد کیا، میں نے آپ کو وہ دلیل دے دی. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ سورہ حج جو ہے اس کے بعد نازل ہوئی. اس کے حوالے سے بھی ہمارے علماء کرام نے واضح طور پر لکھا کہ یہ جو وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتہ، جو سورہ حج کی آیت نمبر 52 کا آپ نے ریفرنس دیا، اس کے حوالے سے قرآن کریم واضح طور پر فرما رہا ہے کہ کس کا ذکر ہے. پیر کرم شاہ الازہری فرماتے ہیں کہ یہ امر غور طلب ہے کہ یہ آیت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی جس کا آپ نے ذکر کیا یہ آیت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی. اور سورہ نجم کے نزول کا جو قصہ گھڑا گیا اس کا وقوع ہجرت سے کئی سال پہلے مکہ مکرمہ میں ہو رہا. کیسی عجیب بات ہے کہ مکہ معظمہ میں ایک واقعہ ہوا اور مدینہ طیبہ میں آنے تک کئی سالوں کے درمیان جو ہے کوئی معاملہ ہی نہیں ہوا.
پیر کرم شاہ الازہری فرماتے ہیں کیا ایسی بے تکی بات کوئی صاحب عقل سلیم تسلیم کر سکتا ہے؟ اور اصل واقعہ جو ہے اس کے بارے میں پیر صاحب فرماتے ہیں کہ اصل واقعہ صحیح عین میں اتنا ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع عام میں یہ سورہ پڑھی اور اس آیت میں سجدہ آنے کی وجہ سے جو آخر میں اس میں سجدہ آنے کی وجہ سے سجدہ کیا تو تمام حاضرین جن میں کفار بھی تھے سب سجدے میں گر پڑے. اور ایسا ہونا عین ممکن ہے کیونکہ کلام الہی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اس کی تلاوت کر رہی ہو تو کیوں نہ کفار بے ساختہ سجدے میں گر پڑے. اتنی سی بات ہے